عورت کو ہمارے دین میں بہت عزت بخشی گئی ہے۔ وہ جس بھی روپ میں ہو راحت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ میں جنت، بہن کی صورت میں عزت، بیوی کی صورت میں بہترین ہم سفر اور بیٹی کے روپ میں رحمت سے ایک مرد کو نوازا ہے۔ مگر ضروری نہیں کہ ہر انسان، خصوصاً عورت، ہمیشہ ایک جیسی ہو۔ عورت جب بغاوت پر اتر آئے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے پیروں کی زنجیر نہیں بن سکتی، خواہ وہ اس کی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ وہ کچھ نہیں دیکھتی۔ عورت کی بغاوت سے تو شیطان بھی گھبرا جائے۔ سیٹھ جبران کی شادی کو اس ماہ 10 سال ہو جانے تھے۔ وہ ایک کھاتے پیتے شریف گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی بیوی بھی کچھ ایسے ہی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر انسان پر اپنے خاندان یا حسب نسب کا اثر ہو۔ سکینہ تھی تو خوبصورت، مگر بد زبانی اور بد لحاظی دونوں میں اس نے پی ایچ ڈی کر رکھی تھی۔ اس کے برعکس سیٹھ جبران دھیمے مزاج کے مالک تھے، نہایت شفیق اور مہربان۔ ان کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں تھی سوائے ان کی خوبصورت بیوی کے۔ سکینہ کی شادی زبردستی کروائی گئی تھی، اس لیے اسے جبران ایک آنکھ نہیں باتے تھے۔ سکینہ جبران کے مقابلے میں زیادہ جوان اور خوبصورت تھی، بس اسی کا مان تھا۔ وہ ہمیشہ ان سے بچنے کے بہانے ڈھونڈتی، مگر پھر ماں باپ کے سمجھانے اور منت سماجت کے بعد اس نے جیسے تیسے ان کے ساتھ 10 سال گزار ہی لیے تھے۔ عورت سمجھوتے پر آئے تو بڑی بڑی باتوں کو نظر انداز کر لیتی ہے۔ اللہ نے اسے 2 خوبصورت بچوں سے نوازا، لیکن جن کی فطرت میں ناشکری ہو وہ کبھی رحمان کی نعمتوں پر خوش نہیں ہوتے۔ آج جب سیٹھ جبران گھر آئے تو سکینہ ان کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ اسے یوں دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک اٹھی اور بڑی شائستگی سے بولے، خیر ہے بیگم، اس تیاری کی وجہ؟ ان کی بات پر پہلے تو وہ مسکرائی، پھر بولی، میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ باہر جا رہی ہوں، میں نکلنے ہی والی تھی بس۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ اس کی بات پر سیٹھ جبران کی مسکراہٹ پھیکی پڑی اور بولے، ایزل اور ہمدان کہاں ہیں؟ ان کو کس کے پاس چھوڑ کر جاؤ گی؟ انہیں سکینہ کا یوں آنا جانا پسند نہیں تھا، لیکن کھلا اعتراض کرنے سے وہ بھی ہچکچا جاتے۔ میٹ سنبھال لے گی ان آفت کی پوریوں کو۔ اس کے لہجے میں بیزاری تھی۔ کبھی کبھار سیٹھ جبران کو اس کی باتوں پر شدید حیرت ہوتی کہ سگی ماں ہو کر بھی اس سے اپنے بچوں سے کوئی انس نہیں تھا۔ ٹھیک، وہ کہہ کر اندر چلیں گے اور وہ باہر نکل گئی۔ سکینہ کی گاڑی ایک بڑے ریسٹورنٹ کے سامنے جا رکی، جہاں دروازے پر اس نے اپنا انویٹیشن کارڈ دکھایا اور اندر چلی گئی۔ وہ ایک ادا سے چلتی ہوئی تمام ٹیبل سے گزر رہی تھی جب وہ ایک ٹیبل کے سامنے جا رکی، جہاں اصولاً سہیلیاں ہونی چاہیے تھیں، لیکن وہاں ایک لڑکا جو اس سے تقریباً 10 سال چھوٹا تھا آرام سے بیٹھا موبائل پر ٹائپنگ کر رہا تھا۔ سکینہ اسے دیکھ کر مسکرائی اور پھر کھنگارتے ہوئے اس کے سامنے والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ لڑکے نے سر اٹھایا اور بولا، فائنلی دی بیوٹی کوئین از ہیئر۔ تعریف سن کر سکینہ کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب لڑکا آنکھوں میں چمک لیے دوبارہ بولا، پھر تم نے کیا سوچا؟ میں نے سوچا ہے کہ سکینہ اپنے شیطانی منصوبے سے اسے آگاہ کرنے لگی۔ اس کا منصوبہ اتنا وحشت ناک تھا کہ 2 منٹ وہ لڑکا بھی ششدر رہ گیا، پھر خباثت سے بھرپور قہقہے لگانے لگا۔ سیٹھ جبران کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت تھی۔ یہ بات سکینہ بھی جانتی تھی، اس لیے آج تک خاموش چال چلتی آئی تھی، مگر اس کا ایک ظالمانہ قدم سیٹھ جبران کی زندگی اجاڑنے والا تھا۔ سیٹھ جبران ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے اس بات سے بے خبر کہ آج ان کی زندگی کیا موڑ لینے والی ہے، اپنی 6 سالہ بیٹی اور 9 سالہ بیٹے سے ان کی روٹین پوچھ رہے تھے۔ سیٹھ جبران کاروباری آدمی تھے، اس لیے زیادہ تر گھر سے باہر رہتے۔ آج بھی شام میں ان کی اسلام آباد کی فلائٹ تھی، لیکن پہلے انہیں آفس جانا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھے اور بچوں کو پیار کرتے ہوئے نکل گئے۔ ان کے نکلتے ہی سکینہ ناشتہ کرتے ہوئے بچوں کے سامنے آئی۔ بچوں کو دیکھتے ہی سکینہ کے اندر تک زہر گھل گیا اور وہ سوچنے لگی، میری چھوٹی عمر میں شادی کر کے میرے خواب چھین لیے، مجھے اس بڈھے کے گلے باندھ دیا، اچھا نہیں کیا۔ جب میرے ساتھ کسی نے اچھا نہیں کیا تو کسی کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی نمبر ملانے لگی۔ ہاں، جبران چلا گیا ہے، اتنا کہتے ہی اس نے فون بند کر دیا اور پھر سے بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ دونوں بہن بھائی نہایت خاموشی سے جوس کا گلاس حلق سے اتار رہے تھے۔ پی لو قربانی سے پہلے تو جانور کو بھی پانی پلا دیا جاتا ہے۔
تم لوگ تو پھر انسان ہو۔ اس بار وہ کہنے سے خود کو روک نہ پائی اور ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے ماما؟ اس کی چھوٹی بیٹی ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ لفظ ماں سن کر سکینہ کے دل نے بے اختیار سے ملامت کیا۔ کچھ نہیں، وہ اپنی نفرت کی ساکھ کو کم نہیں کرنا چاہتی تھی۔ چند ہی منٹوں کے بعد گھنٹی بجی تو وہ باہر کی طرف لپکی۔ وہی لڑکا اب اس کے گھر میں موجود تھا۔ دونوں بچے اس اجنبی کو جانچتی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس لڑکے کے اشارے پر سکینہ فوراً کچن سے ایک خنجر نما چیز اٹھا لئی۔ ایزل خنجر دیکھ کر اپنے بھائی کے پیچھے چھپ گئی، جیسے وہ اسی کے لیے ہو۔ جب ایک دم اس کی ماں کسی ہارر مووی کی ڈائن کی طرح ہاتھ میں خنجر لیے اس کی طرف بڑھنے لگی، وہ دونوں الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بھاگنے لگے۔ جب پاس کرے اس لڑکے نے ایک ہاتھ سے ایزل جبکہ دوسرے سے ہمدان کو پکڑ لیا۔ وہ دونوں چیخنے چلانے لگے۔ اپنی ماں کے پاگل پن سے وہ واقف تھے۔ ہمدان نے ٹانگ گھما کر اس لڑکے کے پیٹ میں دے ماری اور وہ کڑاہتا ہوا پیچھے گرا۔ ہمدان نے ایزل کو کھینچا اور بھاگنے لگا، لیکن شاید آج قسمت ان کے حق میں نہیں تھی۔ اس کا پیر پھسلا اور ہمدان بری طرح نیچے گرا۔ ایزل تم بھاگو جلدی، ہمدان دھاڑا۔ نہیں بھائی، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ اتنی دیر میں سکینہ ایزل کے پاس آئی اور اس کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ جانا تو پڑے گا، کہتے ہوئے وہ ہمدان کو نفسیاتی لگی۔ ایسا نہ کریں ماما، آپ کو اللہ کا واسطہ ایسا نہ کریں، ہمدان ان کی منتیں کرتے ہوئے بولا۔ سکینہ نے ایزل کی شارک پر خنجر کا دباؤ بڑھایا تو اس کی چیخیں نکل گئیں۔ چند منٹوں میں ہمدان نے اپنی جان سے عزیز بہن کے وجود کو بے سود پڑے دیکھا۔ اس 9 سالہ بچے کے آنسو ابل کر اس کی گالوں پر گرنے لگے۔ اسے اپنی جان ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اب اس کی باری تھی۔ سکینہ درندگی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ہمدان آنکھیں موندے کلمہ پڑھنے لگا۔ سکینہ اس سے دبوچے وحشیانہ انداز میں ہنسی۔ گردن پر خنجر کا دباؤ بڑھنے لگا۔ ہمدان کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کی اونچی آواز میں اپنی ماں کو مخاطب کیا۔ مار دیجیے واللہ مجھے ڈر ہے کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو آپ سے اپنی بہن کے خون کا بدلہ ضرور لوں گا۔ کہتے ہوئے اس نے اپنی آنکھیں کھولی جو سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ ایک نفرت کی نگاہ وہ سکینہ پر ڈالتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ جبران کو نکلے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلا رہا تھا جب اسے ایک دم اپنے موبائل کا خیال آیا۔ اس نے اپنا موبائل ٹٹولا جسے نہ پا کر وہ خاصا پریشان ہو گیا۔ اس نے گھڑی پر وقت دیکھا، 11:15 ہو رہے تھے۔ فلائٹ شام 6 بجے کے قریب تھی۔ گاڑی واپس موڑو۔ جبران کے حکم پر ڈرائیور چمکا اور الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہمیں واپس گھر جانا ہے، جلدی کرو، جبران بے چینی سے گویا ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد گاڑی جبران ولا پہنچ چکی تھی۔ وہ گھر کے اندر آیا جہاں قیامت برپا ہو چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں پر اسے گھر کے اندر آتے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سیٹھ جبران جب اندر آئے تو منظر دیکھ کر ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ ان کی نور نظر بے جان سی زمین پر پڑی تھی، جس کی گردن سے خون بہہ کر سفید ٹائلوں کو سرخ کر رہا تھا، اور ان کا لگتے جگر ان کی بیوی کی باہوں میں اپنی زندگی یا موت کا منتظر تھا۔ سکینہ، وہ اتنی زور سے دھاڑے کہ سکینہ ایک لمحے کو اچھل پڑی۔ پاس کھڑا لڑکا بھی مڑ کر دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ پتہ نہیں اتنی ہمت کہاں سے آئی تھی ان میں۔ جبران ایزل کے مردہ وجود کے پاس پہنچا اور اسے ہلانے لگا۔ شاید کہیں کوئی زندگی کے آثار باقی ہو، کہیں کوئی امید جاگتی ہو، مگر افسوس وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ وہ اپنے عزیز ترین رشتے کو کھو چکا تھا۔ غم سے نڈال وہ سکینہ کو خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے آگے بڑھے۔ جب سکینہ ہمدان کی گردن دباتے ہوئے بولی، آگے مت آنا ورنہ جان سے مار دوں گی اسے بھی، وہ چیخی۔ جبران اس عورت کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور پوری قوت سے آگے بڑھے۔ نتیجتاً سکینہ نے خنجر کی ضرب اس کی گردن پر لگا دی۔ ایک جھٹکے سے ہمدان زمین پر گرا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی۔ وہ ڈگمگاتے قدموں سے آگے بڑھے۔ جب سکینہ نے اپنے ظالمانہ منصوبے کی پلان بی کے تحت چیخنا چلانا شروع کر دیا اور جبران کے قریب آتے ہوئے اپنی گردن پر ایک ضرب لگائی اور بے ہوش ہو گئی۔
ابھی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پائے تھے کہ گھر کے باہر پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ باس کھڑا لڑکا ٹھٹکا اور باہر بھاگا۔ جبران کسی خیال کے باعث کمرے میں بھاگا اور فون ڈھونڈنے لگا۔ اس نے ایمبولینس کو فون کیا اور تقریباً روتے ہوئے ایڈریس بتانے لگا۔ جب پولیس کی باری نفرین کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئی، وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ وہ جیل میں سر جھکائے بیٹھے یقین کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ جو کچھ ان کی آنکھوں نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ جب ان کا وکیل، جو ان کا عزیز دوست بھی تھا، قریب آیا، جبران، بہرام کی آواز پر انہوں نے اپنا سر اٹھایا اور ان کے قریب آ کر رونے لگے۔ کیسے ہو؟ وہ پریشانی سے پوچھ رہے تھے۔ جبران محض سر نفی میں ہلا سکے اور ان کی زبان ساتھ دینے سے قاصر تھی۔ ہاں ہاں، ہمدان کیسا ہے؟ اتنا پوچھ سکے تھے اور رونے لگے جیسے جواب سے واقف ہو۔ وہ ٹھیک ہے، جواب تھا یا امید کی کرن؟ جبران دھندلائی آنکھوں سے دیکھنے لگے۔ قسمت سے اس کی گردن پر لگی ضرب گہری نہیں تھی۔ بہرام انہیں امید دلانے لگے۔ مگر وہ ہوش میں نہیں آ رہا۔ ڈاکٹرز کو ڈر ہے کہ اگر اسے نروس بریک ڈاؤن کے 24 گھنٹوں کے بعد بھی ہوش نہ آیا تو وہ کوما میں جا سکتا ہے۔ بہرام کچھ بھی چھپا نہ سکا تھا۔ جبران کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمایاں تھے۔ سارے میڈیا میں بات پھیل گئی ہے کہ تم نے اپنے بچے اور بیوی کو قتل کیا ہے۔ عوام طیش میں آ گئی ہے۔ ایک اور آفت سے آشنا کروا دیا گیا۔ جبران سر پکڑ کر رہ گیا۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا تھا۔ سکینہ خوشی کے نہ جانے کس درجے پر پہنچ چکی تھی۔ وہی ہوا تھا جو وہ چاہتی تھی۔ سکینہ اپنا بیان ریکارڈ کروا کر آ رہی تھی۔ پولیس اسٹیشن سے نکلنے کے بعد وہ سیدھا ایک گاڑی میں بیٹھی جہاں وہ لڑکا موجود تھا۔ کسی کو کچھ شک نہیں ہوا۔ اب ہم آرام سے ملک چھوڑ کر جا سکتے ہیں، سکینہ بولی۔ ایزل کی تدفین پر جبران کو آنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، اگرچہ سکینہ نے خوب ہمدردیاں بٹوری تھی۔ پوری طرح سے فتح اس کی ہو چکی تھی۔ جبران اور ہمدان کی طرف سے مکمل بے خبری اور خاموشی تھی۔ وہ خاموشی کو فتح سمجھ چکی تھی۔ بیگ کہاں ہے؟ لڑکا بولا۔ گھر، وہ کہتے ہوئے خاموش ہوئی۔ لڑکے نے لمحہ ضائع کیے بغیر گاڑی جبران ولا کی طرف موڑ دی۔ سکینہ اس بات سے بے خبر تھی کہ اب اس کی باری ہے۔ وہ جبران ولا پہنچی تو گھر عجیب طور پر ویران تھا۔ وہ نظر انداز کرتی ہوئی اندر چلی گئی۔ اندر اس کے لیے طوفان تیار تھا۔ سیٹھ جبران صوفہ پر بیٹھے اور ہمدان ان کے ہمراہ بیٹھا، چہرے پر دنیا جہاں کی سرد میاری سجائے سے دیکھ رہا تھا۔ سکینہ انہیں دیکھ کر بری طرح چونکی اور واپس دروازے کی طرف بھاگی۔ پولیس اہلکار اس کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ کھیل ختم سکینہ بی بی، یہ آواز کس کی تھی؟ سکینہ سمجھ چکی تھی مگر یقین کرنے کے لیے مری۔ یہ وہی لڑکا تھا جس کے ساتھ جرم بلکہ بغاوت کی شروعات ہوئی تھی اور اب اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی۔ آخری غداری اس کے ساتھ ہوئی تھی۔ اس کا دماغ چکرا چکا تھا۔ تم تو میرے ساتھ تھے نا؟ سکینہ غم و غصے کے ملے جلے الفاظ میں بولی۔ تم بھی تو میرے ساتھ تھے نا؟ اب کی بار جبران بولے۔ پر ساتھ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ شٹ اپ، وہ جبران کو کہتے ہوئے لڑکی کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے فہد، یعنی لڑکے کا نام فہد تھا۔ یہ تمہارے ساتھ ہی تھا، پر کہتے ہیں نا ہر چیز بکتی ہے، یہ بھی بک گیا۔ جبران کی حالت پر ہلکا سا مسکرائے۔ جب تم بے ہوشی کا ناٹک کر رہی تھی اور یہ بھاگا تھا، اس وقت پولیس کو بلانے والے تم لوگ نہیں، میں تھا۔ گرفتار بھی اپنی مرضی سے ہوا تھا۔ سکینہ کو ملبہ اپنے سر پر گرتا ہوا محسوس ہوا۔ ہمدان کا بیان کافی تھا تمہارے لیے، پر اسے پیچیدہ کرنے والا میں تھا۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ شانے بے نیازی سے کہہ رہے تھے۔ جب تم سب جانتے تھے تو اتنا ڈرامہ کیوں؟ سکینہ کھا جانے والے انداز میں بولی۔ یہ سن کر جبران کا چھت پھاڑ کہکا گونجا۔ سویٹ ہارٹ، آپ نے نہ جانے کتنی دیر محنت کی ہوگی۔ فتح تو بنتی تھی، چاہے کچھ دیر کی ہی ہو۔ بس تھوڑی سی خاطرداری پر ہی تمہارے اس عاشق نے سارا ماجرا سنا دیا، پر یہ ہمارے لیے کام کرنے لگا۔ سکینہ حیرانی سے فہد کو دیکھنے لگی، جس کے لیے اس نے اپنی اولاد کو قتل کیا تھا۔ لے جائیے انہیں، اب کی بار ہمدان بولا اور انہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کورٹ کا آرڈر آنے تک تم دونوں کو قید بمشقت کی سزا دی جائے گی، جبکہ سکینہ تمہارے لیے موت کی سزا کا خواہش مند ہوں۔ تم جیسی عورت کو جینے کا کوئی حق نہیں۔